رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سب سونیا کیوں سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا کیوں سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر درود و سلام پیش کرنے بعد معزز محترم حاضرین سامعین اللہ تعالیٰ کروڑ بار شکر ہے اللہ نے اول وقت کے اندر مسجد کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرمائی جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی سب دنیا میں اللہ نے جتنی بھی کائنات پیدا فرمائی 18,000 عالم اور انہوں نے بچوں سب تو زیادہ عزت اور مقام اور مرتبہ اور شان جنہوں نے عطا کی تھی وہ حضرت احسان ہے احسان کی ذات ہے اور عزت مقام اور مرتبہ احسان دا اس وجہ تو ہے کیونکہ یہ اندر اللہ نے اپنے حبیب نو بھیجیا وے اور ایسا بنا کے بھیجیا وے کہ کائنات کے اندر تجھے کوئی مثال کوئی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن مبارکہ آپ کا چہرہ مبارکہ ایسا اللہ نے بنایا کہ تجھا کسی نے ایسا حسن نہیں عطا فرمایا ایسا چہرہ نہیں عطا فرمایا اور بڑے بڑے معجزات اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائے شانہ عطا کیتیاں کمالات کو معجزات دیتے مگر کریم آقا علیہ السلام کا حسن مبارکہ ایسا ہے کہ اگر اور کوئی معجزہ نہ ہوتا لوگ سردار کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے حسن مبارکہ ہی ایسا ہے اللہ میں سر تو لے کے پیر تک نبی پاک علیہ السلام سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے حسن اور شباب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمالات اور معجزات ایک انسان جو کہ جب انسان کو جاؤ پھر تو اشروں کے کول بہندا بھی نہیں نا دیکھے ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا حبیب ہوئے تے کو جاؤ رب کو حسن بھی بے مثال عطا کرتا ہے تاکہ لوگ اسے قریب ہو جائیں پھر دوسری شان اللہ نبی کو عطا کرتا ہے کہ اسے بولن کی وجہ تو لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ کا روح قائم ہو جاتا ہے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں ان کی زبان کے اندر اللہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ کے جنہاں نے پتھر بھی اٹھ کے سلام کر حجر و شجر سلام کر اور کافر پہلی دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی بولی سن لیں کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے ایسا نبی پاک علیہ السلام کا حسن اور ایسی کریم آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ ہر شے بے مثل ہر عضو ہی باکمال نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ آپ کی شان بہت بلند ہے نبی پاک علیہ السلام دے انگلیاں دے بڑا کمال حضور دے پیراں دے بڑا
اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے اس شاہکار نے اور نبی پاک علیہ السلام اللہ دی قدرت دے مظہر نے کہ جنہیں سرکار نو ویکھیا انہوں پتہ چل گیا کہ جنہیں بنائے ہوئے محمد کے سونے نے رب کے ڈال کو سونا ہوئے جنہیں بنائے ہوئے کہ ایب نہیں ہو سکتا بنانے والے کے اندر ایب کی ہو سکتا ہے اور رب بھی بے مثل ہے اور پھر ساری توحید دیکھو لوگ کہتے ہیں اسی توحید کے حوالے نال کبھی گفتگو کی نہیں ہر ساڈا جملہ ہر ساری محفل کے اندر ہی توحید بیان کی جاتی ہے اور سب تو بڑی ساری توحید یہ ہے کہ اسی کائنات کے اندر دوجا محمد نہیں کا منیا دوجا رب نہیں کا منیا جب دوجا محمد نہیں مننے واسطے تیار ہے تو رب مننے واسطے تیار اللہ تے پھر وہ بلند شان اور مقام والا ہے بلند عزت والا ہے اللہ نے بنائے ہوئے محمد کی مثال کوئی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے آپ نے محفل لگائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اصحاب نوازنے نے کرم نوازیاں فرما رہے ادھر گفتار مقابلے کے اندر کھڑے نے اور بیعت تھوڑا زور کرنا دے پہلے سر کرے کے پیر تک طاقت لگا دیتی کسی طرح اسلام نہ مٹایا جائے کسی طرح کفر کا پرچم لہرایا جائے کسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے مضبوط کر دیتا ہے مشورہ کر لیا گیا اور سارے مشورہ کر کے طے کیا نبی کریم علیہ السلام نے ختم کر دیتا ہے جب سرکار ہی ختم ہو جائیں گے آپ کا دین بھی ختم ہو جائے گا آپ مملن والے بھی آپ کو چھوڑ جائیں گے حضور کا دامن چھوڑ کے دوبارہ کفر کی بستی کے اندر آ جائیں گے لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ نے لوگوں اور دین عطا فرمایا ہے قیامت تک جڑا بھی دین کے مقابلے کے اندر آئے گا نیک سے نابود ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن محمد کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ہمیشہ باقی رہے گا بڑیاں بڑیاں طاقتاں دیا رہنیاں مقابلہ کرنا سے پھر ہو جائیں گے سارا کفر اکٹھا ہو جائے گا مسلمان بکھر جائیں گے مسلمان یہاں دیا طاقتاں کمزور کر دیتا رہے گا لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ بلند رہے گا نبی کا نام بلند رہے گا نبی کا اسلام بلند رہے گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے مٹان واسطے بڑیاں کوششاں کیتیاں گیا لیکن اللہ نے سرکار میں ایسا حسن عطا فرمایا اور کوئی معجزہ آپ ظاہر بھی نہیں کرتے اور کوئی معجزہ آپ بتاتے بھی نہیں اگر کافروں کے سامنے بنے جانے چہرہ دیکھ کے وہ بھی کہتے ہیں لگتا اللہ کا سچا نبی حسن ایسا عطا فرمایا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام محفل لگی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے اتنی دیر کے اندر بچار آ گیا آپ نے دیکھ کے میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کہنے لگا کہتا ہے محمد تیرے برکات کو جائے کوئی نہیں تیرے برکات کو جائے کوئی نہیں سرکار علیہ السلام ہی فرمان لگے فرمایا صدقتا ابو جہل کو سچائے ابو جہل کو سچائے صحابہ پریشان حیران یا رسول اللہ کے کہتا ہے تمہارے برکات کو جا کوئی نہیں ہے تیرے کریم فرماتے ہیں صحابہ سچ کہتا ہے آرے صحابہ پریشان ہے یا رسول اللہ کسی کو جیتے نہیں نا میری سرکار فرماتے ہیں صحابہ انہیں حال تک ملوں نے کیا ہی کوئی نہیں ہے
دی مثل نے ابو بکر ورگا کوئی سونا کوئی نہیں جب انہوں نے دیکھا تے کہندے سرکار تواڈے ورگا مثل کوئی نہیں تواڈی مثل کوئی نہیں تواڈی مثال کوئی نہیں یا رسول اللہ تواڈے ورگا کوئی نہیں یا رسول اللہ تواڈے جیا کوئی نہیں تاجدار بولنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے آپ سے ترجمہ فرماتے ہیں تے کہندے نہیں کوئی مثل نہ جانی یہ پڑھ کو نال تسی پڑھنا محبت نال کوئی مثل نہ جانے آواز نہیں آئے ذرا محبت نال پڑھو کوئی مثل نہ جانی کوئی مثل نہ جانی رب قسم چک جائے ہوندی چاروں دی جوانی ہوندی چارے دی جوانی ہوندی چڑھدی جوانی کوئی مثل نہ ڈولدی کوئی مثل نہ ڈولدی کوئی مثل نہ ڈولدی رب قسم کھا گئے ہوندی چارے دی جوانی آپ یہ اپنے فرمانے نے آسمانی تارائے کہہ لو سبحان اللہ دو جملے کے بعد ہمت نہیں ہے تھوڑا جا بولن دی تے تسی نہیں بولدے پئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر محبت نال کرنا چاہیے تے محبت نال سننا چاہیے جنہاں نوں پسند ہوندا نا بالکل صافہ گفتگو ہوے تے میں انہاں نوں ویکھیا کہ سنتے ہوندے وہ سنتے ہوندے بیان دے اندر اور بعد کہنے کہ بالکل سادہ ہونا چاہیے ذرا تے جے اسی اچھی بول لئے ویلی تسی بول دے نا بالکل تسی جڑے نہ کوئی سبحان اللہ تے نہ ماشاءاللہ تے نہ الہ الا اللہ و الا الیہ راجعون اے تے یہ بھی کہہ لو کہ یہ تے بنتا ہی نہیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہوے تے سبحان اللہ نہ ہوے کہ سبحان اللہ تے رب فرماتا ہے نبی دے ذکر دے اوتے تسی نہیں فرماندے یا تسی سمجھدے ہو مجمع لگا ہوئے گا پھر بولنا نہیں ایسا کوئی نہیں مجمع ہوے نہ ہوے سرکار سنتے پہ اللہ سنتا پیا اللہ نو بہان واسطے تے نبی نو بہان واسطے کرنے کی ذکر ہے تا ویل نہیں نکلتی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا محبت نہ پڑھو تاجدار گورڑا ہونے جنہاں نو اللہ دے حبیب نے اپنا دیدار کروایا مقبول ہستی دا سی ذکر کردا ہے انہاں دے لکھے ہوئے کلام کو پڑھدا ہے اللہ کو سارے ساڈے تے بھی کرم فرما دے محبت نہ پڑھو ذرا آسمانی تارا آسمانی تارا
بیچنی ہے. سرکار نے فرمایا کتنی قیمت؟ کہتا ہے کہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. سرکار کے حسن کے اندر اتنا کھو گیا میں یہ پتہ نہیں چلتا پیا جب عجیب و غریب کوئی شے دیکھی ہے جب انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے. نبی کے حسن بھی دیکھ کے کہتا ہے بیچنی کہ نہیں بیچنی؟ سرکار کہتے ہیں بیچنی ہے. میں کہہ دیتا ہاں جی. سرکار فرمان لگے کتنے کی بیچنی ہے؟ یہ نہیں جواب دیتا کتنے کی بیچنی ہے. جواب کے اندر کہتا ہے ہاں جی ہاں جی. ہوش کھو بیٹھا ہے نا. قیمت نہیں دسی جا رہی. ویکھ کے حسن و جمال سونیاں زلفاں چہرہ سونا ہونٹ کتے سونے رخسار کتے سونے بولدا کتا سونا وے چال کتنی سونی ہے. سرکار پوچھا کتنے دی بیچنی؟ کہندا ہاں جی. فرمایا کتنے دی بیچنی؟ کہندا ہاں جی. سرکار نے فرمایا اچھا بھی میں لے کے جا رہا میں سیر کرنے واسطے آیا سا کوٹری خریدنے دی نیت نال نہیں آیا تے میں
پوچھا تسی اورے کو پتہ نہیں نہ پوچھا قیمت بھی طے نہیں کی تھی کہندا ہے کہ اتنی دیر کے اندر جب حضرت علی بن عبداللہ نے پوچھا کہندے کہ کوئی پوچھ لیندا دوجے لوگ کہندے تو پوچھ لیندا تیجے لوگ کہندے تو پوچھ لیندا پہلا کہندا وے کہندا سردار جی جب وہ ساڈے کول آیا وے پوری کائنات پھری ہے جگہ جگہ دے تواڈے نال قافلے دے اندر گئے بڑا ہی سفر کیتا ہے حضرت دے اندر بھی تواڈے نال رہے راتاں بھی تواڈے نال رہے دن بھی تواڈے نال رہے بڑی بڑی خلقت پھری ہے بڑے بڑے لوگاں دے نال ملے لیکن جویں دا ایڈا حسن و جمال ہے اج تک ایڈا حسن و جمال والا کوئی ویکھیا ہی نہیں حسینہ جمیل کو ویکھیا ہی نہیں ہے یہ بڑا حسن و جمال والا سی کہندا کہ حکمت تے پوچھ لیندا نام تے پوچھ لیندا کی کردا رہیا ہے کہندا میں اور کچھ نہیں کردا رہیا اودیاں بلے دیاں دکھائی نیندا لے گیا کہندا تو کی کردا رہیا کہندا کہ میں اور کی ویکھنا میں اودے چہرے دا حسن ہی ویکھدا رہ گیا جا کہندا اور جو بولدا سی اودے لباں دے وچوں اودے ہونٹاں دے وچوں سامنے مبارک دنداں دے وچوں ایک نور نکلدا سی میں تے نور دی زیارت ہی کردا رہ نبی دی ورگا میرے بھائی نبی دی ورگا ہونا کوئی اتنا آسان نہیں اے نبی دی ہوگے انہاں نو شجر بھی سلام کر دینے تو دس دنوں کدی کسے پتے بھی سلام کیتا ہے نہیں تینوں دے اپنے بھی چھڑ کے چلے جاندے نے تینوں دے خیر بھی کوئی بلاندا نہیں لوگ کہندے نے اسی نبی ورگے آ میں کہنا ایک پاسے قرآن رکھ ایک پاسے شیشہ رکھ تے پھر قرآن پڑھ اللہ میرے نبی دے حسن دے بارے کی فرما رہا ہے فرمایا وَالضُّحَىٰ سبحان اللہ مینوں واقعی یہ لوگ ہی بیمار ہوئے خطیب کا کہتے ہیں محفلہ چاہ کے تسی مینوں اتنے دیکھیا ہی صبح تو لے کے شام تک تواڈے وچ ہی ہونا کدی کھانسی تے کدی کچھ تے کدی کچھ لیکن میں آج نیت کی سی کہ یا اللہ سرکار دا حسن بیان کرا کہ مجھے شفا دے میں اس نیت نال کر رہا تسی بھی کرو نا جی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ لوگ کہندے نے اسی سرکار ورگے آ میرا سادہ جا مشورہ ہے ایک پاسے قرآن رکھ دوسرے پاسے شیشہ رکھ شیشے کے سامنے اپنی بوتھی رکھ پھر قرآن کی تلاوت کر اس سرکار کا مبارک چہرہ گزارے اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ سویا تیرا چہرہ ایسا ہے میں پاپیوں کی قسماں اٹھانا
چہرہ ویکھ کے تے پھر ہمت نہیں ہوئی کہ نام تے پتہ پوچھ لیندے. سرکار نے جڑا وقت مقرر کیتا سی اس وقت دے سرکار دے صحابہ ہی آ گئے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ آئے تے صحابہ نے آ کے فرمایا تسی ہو کہ جنہاں کو ساڈے نبی نے اونٹنی خریدی ہے. وہ کہنے لگے ہاں جی بالکل. قیمت سرکار علیہ السلام نے کھجورا دی مدد دے اندر بھیجی. فرمایا اے اونٹنی دی قیمت ہے تے اے ساڈے نبی والوں تہاڈے واسطے تو ساڈے تسی مسافر ہو تہاڈے کھان پین واسطے. وہ کہنے اونٹنی دی قیمت واپس رکھ لو. اونٹنی دی قیمت نہیں چاہیے سانو اے دسو اس حبیب دا دوبارہ کتنے اسی آپ انہاں دی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اسی آپ انہاں دے در تے حاضر ہونا چاہتے ہیں. دین واسطے اکھاں ترسدیاں پئیاں نے نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دین واسطے حضور دے چہرے دی زیارت واسطے ان حضرت طارق کہندے نے ویکھاں تے صحیح او زلفاں کڈیاں کو سونیاں اور میں بھی تے ویکھاں نا تو سرکار دا چہرہ کڈا کو سونا ہے کہ جنوں ویکھ کے تے ساڈے جڑے بندے نے اے بھولی گئے. کہندے نے کہ انہاں نے کی جواب دینا سی پردے دے وچوں پردہ ہٹا کے خیمے دے وچوں ایک عورت نے آواز دتی کہندی آنا زامینا تن کہندی ہے کہ اگر وہ نانا ہے قیمت دین واسطے تو پھر میں زامن آ میں ان کی قیمت دے دواں گی. وجہ اے وے کہ جدا وہ سونے چہرے والا ہے ایڈا سونا چہرے والا کچھ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام علیہ رضوان کے نال حضرت طارق بن عبداللہ پورا قافلہ چلے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے واسطے عرض کرتے جاندے نے ساڈے ترس گئے دیدے آقا دیدار نو ساڈے ترس گئے دیدے تیرے دیدار نو سونے دی کرا دے او گنہارا نو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر جب پہنچے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر جب پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب ملیا. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر عرض کی سونیا سانو قیمت نہیں چاہیے اسی تے تیری زلفاں دے خود کہتی ہو گیا سانو کلمہ پڑھا لے اپنے غلاماں دے اندر سانو نشان کر دے. علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھیا اسلام قبول کیتا. اللہ نے صحابیت کا رتبہ عطا فرما دیتا. اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی کے اندر حضرت طارق بن عبداللہ گویا اپنی زبان حال دے نال کہندے نے ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی. ملاقات حبیب ساڈی ملاقات حبیب ساڈی جنہ جنہ نے بھوانا خاموش نے کی کما تم اللہ کو سارا حج کرا دے. اللہ کو ہمیں اسے داتے لے جائے تو اسے جا کے تسی بولو نبی پاک علیہ السلام دے روزے دی زیارت کر کے